جس نے ہم سب کو پیدا کیا اور اس ساری کائنات کا نظام اسی کے ہاتھ میں۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے، ہمیں سیدھا رستہ دکھانے کے لیے اپنا آخری رسول بنا کر بھیجا۔ حمد و صلات کے بعد عرصہ علیحدہ کر کے بٹھا، جمعے کے بعد باقی باتیں علیحدہ بیٹھے نہیں، ادھر ہی بیٹھے نہیں، لیکن علیحدہ پھر کٹھے نہ ہاں، ایک ادھر بٹھا لیں، اپنے پاس بٹھا لیں، آ جاؤ ادھر چلو بس۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام دے کر بھیجا تاکہ اللہ کے اس دین کو دنیا پر غالب کر، تمام ادیان پر غالب کر، کیونکہ اس وقت سابقہ تمام ادیان وہ تحریف شدہ ہو چکے تھے، محرف ہو چکے تھے، اپنی اصلی حالت پر قائم نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا پر، انسانوں پر، عرب و عجم پر اپنی خاص رحمت کرتے ہوئے کہ ان کو صحیح دین سمجھایا جائے، بتایا جائے، کامیابی کا راستہ دکھایا جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، فضل و کرم۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس ذمہ داری کو بھرپور طریقے سے ادا کیا، دن رات ایک کر کے اپنی جان کو خطرے میں ڈالا، اپنے آرام کو چھوڑ کر پوری محنت کے ساتھ، پورے جذبے کے ساتھ، پوری لگن اور تڑپ کے ساتھ ایک ایک بندے کے پاس جاتا، ایک ایک قبیلے کے پاس جاتا، جہاں بھی آپ پہنچ سکتے تھے وہاں پہنچے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ پیغام پہنچایا، یہ اسلام ان تک پہنچایا اور بیان کیا، اور صرف وہ درس دے دینا، واز کر دینا، سمجھا دینا یہی مقصد نہیں تھا، بلکہ جیسے جیسے لوگ آپ کے ساتھ ملتے جائیں اور مسلمانوں کی قوت بنتی چلی جائے، اس دین کو، اس اسلام کو آگے سے آگے پہنچانا تھا، دنیا کے آخری کونے تک، آخری فرد تک پہنچانے کا پروگرام تھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا آغاز مکہ مکرمہ سے،
پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مدینہ منورہ میں ایک مرکز دے دیا، مسلمانوں کی حکومت بن گئی، اور وہاں سے پھر آہستہ آہستہ اس دین کو آگے سے آگے پہنچاتے تھے۔ اس دین کے لوگوں تک پہنچانے میں، دوسروں تک پہنچانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نہایت جانسار مخلص ساتھی عطا کیا، جنہوں نے آپ کے شانہ بشانہ ہو کر، آپ کے دائیں بائیں کھڑے ہو کر اپنا سارا کچھ قربان کر کے اس دین کو نہ صرف سینے سے لگایا بلکہ اس کی تبلیغ کے لیے، اس کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے پوری محنت کی۔ ان خوش نصیب افراد میں سے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کے لیے قبول فرمایا، ان کا انتخاب فرمایا، ایک سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بھی، اور یہ وہ شخصیت ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیشل دعا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا، میں اللہم اعز الاسلام بحب الرجلین عندک، یا اللہ میری نظر دو بندوں پر ہے، اگر ان میں سے ایک بھی مسلمان ہو جائے تو مجھے کام کرنے میں آسانی ہو جائے، اسلام کو آگے پہنچانے میں قوت حاصل ہو۔ ان میں سے ایک عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرا ابو جہل تھا۔ تو میں کہ یا اللہ ان میں سے جو تجھے زیادہ پسند ہے اس کو اسلام کی ہدایت نصیب فرما اور اسلام کو اس کے ذریعے سے مضبوط فرما، قوت عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا۔ ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول فرمایا، ان کی خواہش کو پورا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کے حال جانتے ہیں، ماضی اور مستقبل کا علم رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتا تھا کہ ان میں سے کون اس لائق ہے کہ جو اس اسلام کو سچے دل سے قبول کرے گا اور پھر اس کے لیے اپنا تن من دھن یہ قربان کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انتخاب سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو، اور ابو جہل اپنی ضد پر، اپنے تکبر میں، اپنی سرداری کے گھمنڈ میں یہ کمزور لوگ ہیں، تھوڑے لوگ ہیں، چند مٹھی کے افراد ہیں، گنتی کے افراد ہیں، ان کی کیا حیثیت ہے، ہم ان کو ایک حملے میں ختم کر دیں گے، ہم اپنے آباء و اجداد کے دین کو نہیں چھوڑ سکتے، اس کا دفاع کریں گے، اس کا بچاؤ کریں گے، ہم اس نبی اور اس کے ساتھیوں کے مذہب کو قبول نہیں کر سکتے، بلکہ اس کو چلنے نہیں دیں گے، اس قبر میں مارا جائے۔ اور سب سے پہلی جنگ غزوہ بدر، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ابو جہل کو نہایت ذلت کی موت ہے اس سے دو چار،
اور چند دو نوجوانوں کے ہاتھوں جو کوئی بڑے سپہ سالار نہیں تھے، کوئی بڑے عرب کے مانے تانے جنگجو نہیں تھے، کمانڈر نہیں تھے، نوخیز نوجوان چھوٹی عمروں کے دو بچے، ان کے ہاتھوں ابو جہل کا خاتمہ کیا اللہ تعالیٰ۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی، آپ کی دعا تھی، آپ کی تمنا تھی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شکل میں پوری فرمائی۔ اور پھر واقعتاً عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ اس کے رسول کی امیدوں پر پورا اتر کر دکھایا، اور جس مقصد کے لیے ان کے لیے دعائیں کی گئیں اس مقصد کو انہوں نے پورا کیا۔ اسلام کو مضبوطی حضرت عمر کے ذریعے سے حاصل ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی اور آپ کے بعد 10 سال تک انہوں نے پوری حکومت اسلامیہ کی باغ دور سنبھالی، دوسرے خلیفہ راشد بنے، اور فتوحات کا بہت بڑا سلسلہ، ملکوں پر ملک فتح کرنے کا سلسلہ، اس وقت کی دونوں سپر طاقتوں کو توڑنے اور ختم کرنے کا معرکہ، کارنامہ، رومیوں اور ایرانیوں کو دنیا سے ملیا میٹ کرنے کا کارنامہ، یہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے نام ہے۔ ایران فتح کیا گیا، عراق فتح کیا گیا، مصر فتح کیا، اور لکھنے والوں نے یہاں تک لکھا کہ عمر بن خطاب جیسا ایک اور خلیفہ آ جاتا تو پوری دنیا پر اسلام ہی اسلام ہوتا، کفر کا نام و نشان مٹ جاتا۔ یہ تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مانگ کر لی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کو اسلام کی زیادہ سے زیادہ بھرپور خدمت کرنے کا موقع دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ خواب دیکھا کہ آپ کنویں سے پانی نکال رہے ہیں، ڈول کے ساتھ، بوکے کے ساتھ۔ آپ کے بعد ابوبکر صدیق نے پانی نکالا، اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑ لیا اس ڈول کو، انہوں نے پانی نکالا۔ تو میں کہ جتنا زیادہ پانی، جتنا قوت کے ساتھ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کنویں سے پانی نکالا، میں کس طرح کا میں نے نوجوان نہیں تھا۔ تو آپ سے پوچھا گیا کہ اس کا کیا مطلب ہے، کیا تعبیر ہے اس خواب کی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے مراد دین کی خدمت، اسلام کی خدمت، اسلام کے لیے قربانیاں، جرأت و بہادری کا مظاہرہ، یہ آپ نے تعبیر کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا یہ خواب پورا کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 2 سال تک ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کی خدمت کی، جس طرح کنویں سے پانی نکالا جاتا ہے، یہ خدمت کی۔ اور اس کے بعد 10 سال عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کی خدمت کی، کنویں سے پانی نکالا اور حد کر دی اور کمال کر دی۔
یہ تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کی روایت میں خواب کے اندر مجھے دودھ پیش کیا گیا، میں نے وہ نوش کیا، اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ دودھ دے دیا کہ یہ تم پی۔ تو صحابہ اکرام نے اس خواب کی تعبیر پوچھی کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے مراد علم کی مضبوطی ہے، علم کی گہرائی ہے، سوچ، عقل، دانائی، اس کی انتہا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ اور پھر عملی زندگی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واقعتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خواب کو پورا کیا، علم کے لحاظ سے، فتوے کے لحاظ سے، فیصلے کرنے کے لحاظ سے، معاملہ فہمی کے لحاظ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے کا ان کے وقت میں کوئی نہیں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی مسئلہ پیش آتا ہر آدمی اپنی اپنی رائے دیتا، اپنے اپنے علم کے مطابق اس کے بارے میں اپنا مشورہ دیتے، تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رائے پیش کرتے تو سب خاموش ہو جاتے، سب ان کی رائے کو قبول کر لیتے۔ یہ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو دین کی سمجھ اور فقہ عطا تھا کہ ان کا فیصلہ آخری فیصلہ سمجھا جاتا، سارے اس پر خاموش ہو جاتے، اور اس طرح کے عملی مظاہرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کے اندر بھی پیش آئے۔ غزوہ بدر کو دیکھ لیں، وہاں پر جو کافر قیدی بنائے گئے ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کہ ان کے بارے میں کیا کیا جائے، تو زیادہ لوگوں کی اکثر رائے یہ تھی کہ ان کو فدیہ لے کر جرمانہ کر کے چھوڑ دیا جائے، شاید اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کسی کو ہدایت دے دے کہ مسلمان ہو جائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کی رائے سب سے الگ تھی، انہوں نے کہا ان میں سے کسی کو نہ چھوڑا جائے، سب کو قتل کر دیا جائے، اور قتل بھی وہ کرے جو اس کا کوئی رشتہ دار لگتا ہے مسلمانوں میں سے، تاکہ پتہ چل جائے اسلام اور کفر میں کیا فرق ہے۔ مسلمان ہونے کے بعد، ایمان کے بعد کسی کافر کے ساتھ وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، کوئی تعلق نہیں، کوئی محبت نہیں، وہ ہمارے اللہ کا نافرمان اور باغی ہے، ہم اس کے ساتھ کیسے محبت رکھ سکتے ہیں، اس کے ساتھ کیسے نرمی برت سکتے ہیں؟ کیونکہ ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل نہیں ہوئی تھی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی رائے دی، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے اور دیگر صحابہ کرام کی رائے کے مطابق ان لوگوں کے بارے میں فدیہ لے کر جرمانہ کر کے چھوڑنے کا فیصلہ کیا گیا۔ بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی، میں کہ یہ تمہارا فیصلہ غلط ہے، تم نے پیسوں کی خاطر، فدیے کی خاطر اپنے دشمنوں کو چھوڑ دیا تاکہ کل کو یہ دوبارہ تیار ہو کر آئیں اور مسلمانوں کے لیے خطرہ بنے، تمہیں چاہیے تھا کہ ان کو قتل کر دیتے، ختم کر دیتے۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ نہیں آیا تھا، وحی نہیں آئی تھی، اس لیے اس
فیصلے پر مواخذہ نہیں کیا جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کی کہ ان کی سوچ اور فہم یہ بہت درست تھی، اعلیٰ تھی۔ یہ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم عطا فرمایا، فہم و فراست سے نوازا تھا۔ پردے کے مسئلوں کو دیکھیں، سب سے زیادہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زور دے کر اصرار کر کے فرمایا آپ کی ازواج مطہرات جو ہیں ہمارے لیے قابل احترام ہیں، لیکن سب لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے۔ بہت سے لوگ ایسے بھی آتے ہیں جو اپنے دل میں وہ میل کچیر رکھتے ہیں۔ تو ہماری مائیں ازواج مطہرات ان کے لیے پردے کا حکم ہونا چاہیے، عام لوگوں کے سامنے نہ آئے۔ بار بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اصرار تھا، تقاضا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا انتظار تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جب حکم نازل ہو پھر پردے کا حکم دے دے۔ آخر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پردے کا حکم نازل کرتا ہے، اور صرف ازواج مطہرات کے لیے نہیں، تمام مومن عورتوں کے لیے، تمام مسلمان عورتوں کے لیے، ہمیشہ کے لیے پردے کا حکم نازل ہو۔ اس کے پیچھے بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شدید خواہش اور تمنا اس کے پیچھے موجود ہے۔ یہ تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سمجھ دی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر میرے بعد کوئی نبی بننا ہوتا، کسی نبی نے آنا ہوتا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ میں اس قابل تھے، ان صلاحیتوں کے مالک تھے کہ وہ نبی بنائے جاتے۔ انتہا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب، آپ کی شان کی، آپ کی فہم و فراست کی، آپ کے ایمان کی مضبوطی کی، آپ کے علم کی گہرائی کی۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد اور نبی نہیں آئے گا۔ فرمایا کہ اگر آنا ہوتا عمر بن خطاب نبی بن کر آتا۔ یہ ہیں وہ منتخب، چنیدہ، چنی ہوئی شخصیات جنہوں نے اسلام کی خدمت کے لیے، اس دین کی بقا کے لیے، اس دین کو دنیا تک اور ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا مال قربان کیا، اپنا پسینہ بہایا، اپنا خون بہایا۔ تو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ہم یہی کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔